السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 18 ہے، جس میں فعل مضارع مرفوع کی گردان اور فعل مضارع منصوب جو فعل مضارع پر ان مصدریہ داخل کر کے بنایا جاتا ہے، یہ دو گردانیں دی گئی ہیں۔ پھر 10 خالی جگہ دے کر ان یذهب کی گردان میں سے مناسب صیغے کو داخل کر کے خالی جگہ پور کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور خالی جگہ دے کر ان میں ان مصدریہ اور لام تعلیل سے بنے ہوئے مضارع منصوب کو مناسب فعل کے ذریعے خالی جگہ پر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع مرفوع میں علامت رفع کون ہے اور فعل مضارع منصوب میں علامت نصب کون ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ مضارع مرفوع منفی پر ان مصدریہ داخل کرے تو کس طرح اس کو پڑھا جائے گا، اسے بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی حرف جر کا استعمال بتایا گیا ہے۔ یہ ہے اس سبق نمبر 18 کا مختصر سا خلاصہ۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق۔ حامد قال لزوجته، حامد نے اپنی بیوی سے کہا، این تریدین ان تذهبی بعد صلاۃ العصر، تو عصر کی نماز کے بعد کہاں جانا چاہتی ہے؟ این تریدین، کہاں تو چاہتی ہے، ان تذهبی، یہ کہ تو جائے، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، یعنی عصر کی نماز کے بعد تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ آمنۃ قالت اريد ان ازور جارتنا التي زارتنی امسی، آمنہ نے کہا میں چاہتی ہوں یہ کہ ہماری پڑوسن، وہ جس نے میری گزشتہ کل ملاقات کی، اس کی ملاقات کروں۔ میں چاہتی ہوں یہ کہ میں ملاقات کروں ہماری پڑوسن کی، وہ جس نے میری گزشتہ کل ملاقات کی تھی۔ حامد قال ایمکنک ان ترجعی قبل صلاۃ المغرب، حامد نے کہا کیا تجھے ممکن ہے یہ کہ تو مغرب کی نماز سے پہلے لوٹے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے تو لوٹ سکتی ہے، ممکن ہے مطلب لوٹ سکتی ہے، تو یہاں لوٹ سکتی ہے۔ آمنۃ قالت یمکن انشاءاللہ، آمنہ نے کہا انشاءاللہ ممکن ہے۔ حامد قال ارجو ان تغسلی قمیص الابید بعد رجوعک من عند الجارۃ، حامد نے کہا میں امید کرتا ہوں یہ کہ تو میرا سفید کرتا دھو دے، تیرے لوٹنے کے بعد پڑوسن کے پاس سے، یعنی پڑوسن کے پاس سے لوٹنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ تو میرا سفید کرتا دھو دے۔ قمیص الابید، اس میں ابید یہ قمیص ان کی صفت واقع ہو رہا ہے، قمیص موصوف ہے اور ابید اس کی صفت ہے، اور قمیص یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ یا ہے، اور مضاف کی جب صفت لانی ہو تو مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے۔ آمنۃ قالت سأغسلہ وأکویہ انشاءاللہ، آمنہ نے کہا ان قریب میں اس کو دھو دوں گی اور اس کو پریس کر دوں گی انشاءاللہ۔ یرجو جو ہے رجا یرجو ناقص واوی ہے، بابی نصر انصرو سے، اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، اور یہ قوا یقوی بابی ضرب یضرب سے ہے، ناقص یائی، قوا یقوی یعنی پریس کرنا، اسی سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے مکواتن یعنی استری۔ حامد قال این تریدون ان تذهبوا الآن یا ابنائی، حامد نے کہا اے میرے بیٹو ابھی تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ الابناء قالوا،
نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر۔ بیٹوں نے کہا ہم ابھی مسجد کی طرف جائیں گے اور نماز کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بازار کی طرف جائیں تاکہ قلم، کاپیاں اور پیمانے خریدیں۔ حامد قال أين زملاؤكم ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع۔ حامد نے کہا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ آج وہ تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے نہیں آئے جیسا کہ ان کی ہر ہفتہ عادت ہے، یعنی جیسے ہر ہفتہ وہ ایک مرتبہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہ آج ان کی عادت کے مطابق نہیں آئے؟ یہ زملاء، یہ ضمیر ان کی جمع ہے، ساتھی، اور اقلامن یہ قلم ان کی جمع ہے، دفاترہ یہ دفتر ان کی جمع ہے، اور مساطرہ یہ مسترت ان کی جمع ہے۔ الابناء قالوا ارادوا ان يذهبوا اليوم الى المتحف۔ بیٹوں نے کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ آج میوزیم کی طرف جائیں۔ حامد قال یا بناتی أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى أتريدن أن تذهبن معي۔ حامد نے کہا اے میری بیٹیوں، میں ابھی ہاسپٹل کی طرف سلمہ کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہوں، کیا تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ، یعنی میرے ساتھ آؤ؟ البنات قلنا نعم، بیٹیوں نے کہا ہاں۔ حامد قال ماذا تريدن أن تأخذن لها، تم اس کے لیے کیا لے جانا چاہتی ہو؟ البنات قلنا نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه، بیٹیوں نے کہا ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ مٹھائی کا یہ ڈبہ لے جائیں۔ یہ حاضی، یہ علبتن کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا، بلا شبہ سلمہ اس حلوے کو یا اس مٹھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ حامد قال اتريدن ان تأخذن شيئا آخر، حامد نے کہا کیا تم چاہتی ہو یہ کہ دوسری چیز لے جاؤ؟ البنات قلنا نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس، بیٹیوں نے کہا ہم چاہتی ہیں یہ کہ یہ ماہنامہ اور یہ کتاب اور یہ کپڑے لے جائیں۔ ملبسن کی جمع ہے ملابس، کپڑا۔ حامد قال ارجو اللہ تأخذن هذه الاشیاء كلها، حامد نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ سب چیزیں نہ لے جاؤ۔ یہ کلن جو ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی ویڈیو کے اندر میں وضاحت کروں گا کہ کلن کا اعراب کیسے آئے گا اور کلن کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ بس یہاں پر یوں یاد رکھیے کہ یہاں کلن کا معنی تمام۔ ارجو اللہ تأخذن هذه الاشیاء كلها، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تم نہ لے جاؤ۔ یہ اشیاء جمع اس لیے ہا کی ضمیر لائق کلن کے بعد۔ فإن المستشفى لا يسمح بدخول اشیاء کثیرۃ، اس لیے کہ ہاسپٹل بہت سی چیزیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یعنی ہاسپٹل میں بہت ساری چیزیں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمح یسمح، اس کا معنی اجازت دینا، اور اسی طرح ادین یأذن باب سمع یسمع، اس کا معنی بھی ہوتا ہے اجازت دینا۔ اور باب استفعال کے اندر لے جائیں گے استأذن یستأذن استئذانا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا۔ این خدیجۃ و عائشۃ و ام کلثوم، خدیجہ اور عائشہ اور ام کلثوم کہاں ہیں؟ ایردن ان یذهبن معنا، کیا وہ چاہتی ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ جائے، یعنی ہمارے ساتھ وہ آنا چاہتی ہے۔ احدى البنات،
قالت لا ادری اینہن اظن انہن ما رجعن من المدرسۃ، لڑکیوں میں سے ایک نے کہا میں نہیں جانتی ہوں وہ کہاں ہیں۔ درا یدری درایتن، باب درب سے ناقص یائی ہے، جیسے قوا یکوی اسی وزن پر درا یدری، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ یہ لا ادری مضارع مرفوع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لا ادری اینہن، میں نہیں جانتی ہوں وہ کہاں ہیں۔ اظن انہن ما رجعن من المدرسۃ، میں گمان کرتی ہوں کہ وہ مدرسے سے نہیں لوٹی۔ حامد قال ہیا بنا یا بنات، حامد نے کہا اے لڑکیوں چلو چلتے ہیں۔ تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ پہلے نمبر پر ہے ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق، بیٹے بازار سے کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یرید الابناء ان یشتروا اقلاما ودفاتر ومساطر من السوق، بیٹے بازار سے قلم، کاپیاں اور پیمانے یعنی فٹ پٹی خریدنا چاہتے ہیں۔ ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى، بیٹیاں سلمہ کے لیے کیا لے جانا چاہتی ہیں؟ جواب آئے گا ترید البنات ان یاخذن علبۃ الحلوى لسلمى، بیٹیاں سلمہ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے جانا چاہتی ہیں۔ صحح ما یلی، نیچے کا صحیح کیجیے۔ آمنۃ بنت حامد، آمنہ حامد کی بیٹی ہے، یہ غلط ہیں۔ صحیح جملہ یہ ہے آمنۃ زوجۃ حامد، آمنہ حامد کی بیوی ہے۔ ترید آمنۃ ان تزور اختہا، آمنہ چاہتی ہے یہ کہ اس کی بہن کی ملاقات کرے، غلط ہیں۔ صحیح ہے یہ ہے ترید آمنۃ ان تزور جارتہا، آمنہ چاہتی ہے کہ اس کی پڑوسن کی ملاقات کرے۔ قال حامد لزوجته اغسلی مندیل الاسود، حامد نے اپنی بیوی سے کہا میرا کالا رومال دھو لے، غلط ہیں۔ قال حامد لزوجته اغسلی مندیل الابیض، حامد نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا سفید رومال دھو دے، کالا نہیں بلکہ سفید۔ یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق قبل الصلاۃ، بیٹے چاہتے ہیں کہ نماز سے پہلے بازار کی طرف جائیں، غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق بعد الصلاۃ، بیٹے چاہتے ہیں کہ بازار کی طرف نماز کے بعد جائیں۔ اراد زملاء الابناء ان یذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات، بیٹوں کے ساتھیوں نے چاہا کہ وہ چڑیا گھر کی طرف جائے، غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے اراد زملاء الابناء ان یذهبوا الى المتحف، بیٹوں کے ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ وہ میوزیم کی طرف جائیں۔ یرید حامد ان یذهب الى المستشفى مع زوجته، حامد چاہتا ہے یہ کہ ہاسپٹل کی طرف اس کی بیوی کے ساتھ جائے، غلط ہیں۔ یرید حامد ان یذهب الى المستشفى مع بناته، حامد چاہتا ہے یہ کہ وہ ہاسپٹل کی طرف اس کی بیٹیوں کے ساتھ جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال، استاد ہر طالب علم سے یہ سوال پوچھے گا، استاد ہر طالب علم سے یہ سوال پوچھیں گے ماذا یرید هؤلاء الطلاب، یہ سب طالب علم کیا چاہتے ہیں؟ تو استاد تو یہ سوال کریں گے اور طالب علم جواب دے گا ویجیب الطالب ویقول، طالب علم جواب دے گا اور کہے گا هؤلاء یریدون، یہ سب لوگ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں میں سے کوئی بھی جملہ استعمال کر کے کہے ان مصدریہ لگا کر۔ چنانچہ ہر طالب علم یہ کہے گا، ایک طالب علم
ہاؤلاء یریدون ان یذهبوا الی الملعب، یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ طلبہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ کھیل کے میدان کی طرف جائے۔ کسی دوسرے طالب علم سے استاد پوچھے گا ماذا یرید ہؤلاء الطلاب، یہ طالب علم کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ طالب علم کہے گا ہؤلاء یریدون ان یسکنوا فی مہاجہ الجامعات، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ وہ یونیورسٹی کی ہاسٹلوں میں رہے۔ اس کے بعد تیسرے طالب علم سے یہی سوال کرے گا، استاد یہی سوال کریں گے تو وہ طالب علم جواب دے گا ہؤلاء یریدون ان یجلسوا فی الصف الاول، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ پہلی صف میں بیٹھے۔ ہؤلاء یریدون ان یرجعوا الی المہاجع بعد الحصۃ الثانیہ، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ دوسرے پیریڈ کے بعد ہاسٹلوں کی طرف لوٹے۔ ہؤلاء یریدون ان یفتحوا النوافذ، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ کھڑکیاں کھولے۔ ہؤلاء یریدون ان یاخذوا هذه المجلۃ الی بیوتہم، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ وہ یہ ماہنامہ ان کے گھروں کی طرف لے جائیں۔ ہؤلاء یریدون ان یغسلوا وجوہہم، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ ان کے چہروں کو دھوئے۔ ہؤلاء یریدون ان یضربونی، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں کہ مجھ کو مارے۔ ہؤلاء یریدون ان یقرؤوا القرآن، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ وہ قرآن پڑھے۔ ہؤلاء یریدون ان یدخلوا المکتبۃ، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں کہ کتب خانے میں داخل ہوئے۔ ہؤلاء یریدون ان یقولوا لک شیئا، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کہیں۔ ہؤلاء یریدون ان یسألونک سؤالا، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں کہ تم سے ایک سوال پوچھے۔ ہؤلاء یریدون ان یاکلوا، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں کہ وہ کھائے۔ ہؤلاء یریدون ان یشربوا القہوۃ، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ وہ کافی پیے۔ ہؤلاء یریدون ان یزوروا المدیر، یہ سب طالب علم چاہتے ہیں یہ کہ پرنسپل کی ملاقات کریں۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ اب یہاں پر دیکھیے رائٹ سائڈ میں مضارع مرفوع ہے اور لیفٹ سائڈ میں مضارع منصوب ہے۔ ان کے ذریعے مضارع منصوب بنایا گیا ہے، اور ان کیا اثر کرتا ہے لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے، اس کو اگلے ویڈیو سے پہلے والی ویڈیو میں بتلا چکا ہوں۔ ہوا یذہب، وہ جاتا ہے۔ ہوا یرید ان یذہب، وہ چاہتا ہے یہ کہ جائے یا وہ جانا چاہتا ہے۔ ہی تذہب، وہ جاتی ہے یا جائے گی۔ ہی ترید ان تذہب، وہ چاہتی ہے یہ کہ جائے یا وہ جانا چاہتی ہے۔ انت تذہب، تو جاتا ہے یا جائے گا۔ انت ترید ان تذہب، تو چاہتا ہے یہ کہ تو جائے، تو جانا چاہتی ہے، تو جانا چاہتی۔ انت تذہب، تو جاتا ہے یا جائے گا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ انت ترید ان تذہب، تو چاہتا ہے یہ کہ تو جائے یا تو جانا چاہتا ہے۔ انا اذہب، میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا۔ انا ارید ان اذہب، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں جاؤں یا میں جانا چاہتا ہوں۔ نحن نذہب، ہم جاتے ہیں یا جائیں گے۔ نحن نرید ان نذہب، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم یذہبون، وہ جاتے ہیں یا وہ جائیں گے۔ ہم یریدون ان یذہبوا، وہ جانا چاہتے ہیں۔ انتم تذہبون، تم جاتے ہو یا تم جاؤ گے۔ انتم تریدون ان تذہبوا، تم جانا چاہتے ہو۔ انت تذہبین، تو جاتی ہے یا جائے گی۔ انت تریدین ان تذہبی، تو جانا چاہتی ہے۔ ہن یذہبن، وہ جاتی ہے یا جائیں گی۔ ہن یریدن ان یذہبن، وہ جانا چاہتی ہے۔ انتن تذہبن، تم جاتی ہو یا جاؤ گی۔ انتن تریدن ان تذہبن، تم جانا چاہتی ہو۔ ضع فی الاماکن الخالیۃ الفعل یذہب مسندا الی الضمائر المناسبہ،
خالی جگہوں میں یذہبو کو رکھیے، پہلے یذہبو کو رکھیے ضمائر مناسب ضمیر کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ یرید الطلاب ان یذہبوا الی المتحف غدا، طلبہ چاہتے ہیں یہ کہ آئندہ کل میوزیم کی طرف جائیں۔ یا اسامۃ اترید ان تذهب الی مکتب البرید لتاخذ البرقیۃ، اے اسامہ کیا تو چاہتا ہے یہ کہ تو پوسٹ آفس کی طرف جائے تاکہ ٹیلی گرام تاکہ تار لے لے۔ انا ارید ان اذهب الی بلدی فی عطلۃ الصیف، میں چاہتا ہوں یہ کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے شہر کی طرف جاؤں، موسم گرما کی چھٹی میں میرے شہر کی طرف جاؤں۔ یرید عمی ان یذهب الی جدۃ لیشتری سیارۃ، میرے چچا چاہتے ہیں یہ کہ وہ جدہ جائے تاکہ گاڑی خریدیں۔ این تردن ان تذهبن بعد الدرس یا اخوات، اے بہنوں تم سبق کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو؟ نحن نرید ان نذهب الی پاکستان فی الاسبوع المقبل، ہم چاہتے ہیں یہ کہ آئندہ ہفتے میں پاکستان کی طرف جائیں۔ اخواتی یریدن ان یذهبن الی المکتبۃ هذا المساء، میری بہنیں اس شام کتب خانے کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ امی ترید ان تذهب الی الصیدلیۃ لتشتری دواء، میری ماں میڈیکل کی طرف جانا چاہتی ہے تاکہ دوا خریدے۔ متی تریدین ان تذهبی الی المستشفى لعیادۃ الخالۃ یا ام کلثوم، اے ام کلثوم کب تو خالہ کی بیمار پرسی کے لیے ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں؟ یا اخوانو اتریدون ان تذهبوا الی حدیقۃ الحیوانات اليوم، اے بھائیو کیا تم آج چڑیا گھر کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اکمل کل من الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مناسب، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک کو مناسب فعل مضارع رکھ کر پر کیجیے۔ خرجت طلاب من الفصول، طلبہ درس گاہوں سے نکلے۔ اب یہاں پر آئے گا آگے لام کئی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ فعل مضارع لگانا ہے، تو یہاں پر خالی جگہ میں آئے گا لیعلموا سبب الضوضاء، تاکہ وہ شور و گل کا سبب جانے۔ من ای ذات تریدون ان تسمعوا الاخبار یا سادت، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تم چاہتے ہو یہ کہ خبریں سنو اے آقاؤ۔ یا زینب ایمکنکی ان تکتبی ھذا العنوان باللغۃ الفرنسیہ، اے زینب کیا تجھے ممکن ہے یہ کہ تو اس پتے کو فرانس زبان میں لکھے۔ خرجت الطالبات الجدد لیذهبن الی المدیرۃ، نئی طالبات نکلی تاکہ وہ محتممہ کے پاس جائے۔ جاء هؤلاء الطلاب الی الجامعۃ الاسلامیۃ من بلاد مختلفۃ لیدرسوا اللغۃ العربیۃ والقرآن والحدیث والفقہ والتوحید، یہ سب طالب علم اسلامی یونیورسٹی کی طرف مختلف شہروں سے آئے تاکہ وہ عربی زبان، قرآن، حدیث اور فقہ اور توحید کو سیکھے یا پڑھے۔ اتریدن ان تشربن القہوۃ یا بنات، اے لڑکیوں کیا تم کافی پینا چاہتی ہو؟ یا ایھا الاخوان لا تخرجوا من الفصل قبل ان یخرج المدرس، اے بھائیو تم درس گاہوں سے مت نکلو استاد کے نکلنے سے پہلے۔ اخرجوا بعد ان یخرج وادخلوا الفصل قبل ان يدخل، اخرجوا بعد ان يخرج وادخلوا الفصل قبل ان يدخل۔
تم نکلو اس کے بعد کہ وہ نکل جائے، اور تم درس گاہ میں داخل ہو جاؤ اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو جائے۔ انت خرجت من الفصل لتشرب الماء الیس کذالک، تو درس گاہ سے نکلی تاکہ پانی پیے، یعنی پانی پینے کے لیے درس گاہ سے نکلی، کیا ایسا نہیں ہے؟ تأمل مائل، نیچے کا سوچ۔ اب یہاں پر بتلا رہے ہیں مضارع مرفوع میں علامت رفع کون ہے اور مضارع منصوب میں علامت نصب کون ہے۔ یذهب اس میں علامت رفع ضمہ ہے، یذهبون اس میں علامت رفع ثبوت النون ہے، یعنی یہ یذهبون میں جو نون ہے وہ باقی رہتا ہے، یہی اس کی علامت رفع ہے۔ تذهب اس میں علامت رفع ضمہ ہے۔ یذهبن اس میں یہ مبنی کا صیغہ ہے، اس کے اوپر آپ ان داخل کریں گے تب بھی یہ اسی حالت میں رہے گا۔ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، اور اس کا الٹا ہے معرب، جو عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ جیسے فارسی شاعر ہیں، معربہ باشد کے گردد بار بار مبنی آ باشد، معربہ باشد کے گردد بار بار مبنی آ باشد کے ماند برقرار، یعنی معرب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی جو عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، جبکہ مبنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، اسی حالت میں برقرار رہے۔ اسی کو اس فارسی شعر کے اندر کہا گیا، معربہ باشد کے گردد بار بار مبنیاں باشد کے ماند برقرار۔ خیر تو یذهبن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ، یہ مبنی ہے۔ تذهب علامت رفع ضمہ ہے، تذهبون علامت رفع ثبوت النون ہے، یعنی نون کا ثابت رہنا۔ تذهبین علامت رفع نون کا ثابت رہنا۔ تذهبن یہ مبنی ہے، جو جمع مؤنث کے دونوں سے غائب اور حاضر، یہ مبنی ہے۔ اذهب علامت رفع ضمہ ہے، نذهب علامت رفع ضمہ ہے۔ اب مضارع منصوب دیکھیے، یذهب علامت نصب فتحہ ہے، یعنی جیسے ہی آپ یذهب کے اوپر ان لگائیں گے تو یہ لام کلمہ زبر بن جائے گا۔ ایسے ہی یذهب علامت نصب نون کا حذف کرنا ہے، یعنی ان لگانے سے مضارع مرفوع میں جو نون تھا اس صیغے میں وہ نکل جائے گا۔ تذهب علامت نصب یہ فتحہ ہے، یذهبن یہ مبنی ہے۔ تذهب علامت نصب فتحہ ہے، تذهب علامت نصب نون کا حذف کرنا ہے، تذهبی علامت نصب نون کا حذف کرنا، تذهبن علامت نصب مبنی ہے، اذهب علامت نصب فتح ہے، نذهب علامت نصب فتح ہے۔ یعنی ان دونوں صیغوں کے اوپر ان داخل کریں گے تو مضارع کا لام کلمہ فتح والا ہو جائے گا، جیسے یہاں پر ب ہے۔ تأمل مائل، نیچے کا سوچیے۔ اللہ یہ اصل میں ان اور لا تھا، اور ان دونوں کو ملا کر کے ادغام کر دیا گیا، اللہ نون کو نکال دیا گیا اور حمزہ لام کے اوپر تشدید دے کر اللہ کر دیا گیا۔ ارجو ان تدخلا، میں امید کرتا ہوں یہ کہ تو داخل ہوئے۔ ارجو اللہ تدخلا تو اصل میں تھا ان لا تدخلا، پھر ملا دیا اللہ تدخلا، میں امید کرتا ہوں کہ تو داخل نہ ہوئے۔ ارجو ان تجلس ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ تو یہاں بیٹھے۔ ارجو اللہ تجلس ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ تو یہاں نہ بیٹھے۔ کا حرف من حروف الجر، کا یہ حروف جر میں سے ایک حرف ہے۔ ویسے حروف جارہ جو ہے، حروف جارہ کہو یا حروف جر کہو، 17 ہے، ان میں سے یہ کا یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد مجرور ہوگا۔ ہذہ المدرسۃ کالمسجد، یہ مدرسہ مسجد کی طرح ہے۔ یہ کا کو آپ یوں سمجھیے جیسے انگریزی کے اندر لائک ہوتا ہے، اے لائک، لائک کا ایک معنی ہوتا ہے پسند کرنا۔ انگریزی کے اندر لائک کا جو لفظ ہوتا ہے پسند کرنا، چاہنا، وہ تو ورب ہے، لیکن ایک لائک جو ہے وہ حرف بھی ہے، حرف جر جیسے کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لائک کا معنی مانند، جیسا۔ تو ہذہ المدرسۃ کالمسجد، یہ مدرسہ مسجد کی طرح ہیں۔ ہذہ القہوۃ کالماء، یہ کافی پانی کی طرح ہے۔ حامد کسلان کزمیلہ، حامد اس کے ساتھی کی طرح سست ہے۔
ساعتی کا ساعتی کا، میری گھڑی تیری گھڑی جیسی ہے۔ تو کا معنی جیسی، مانند، کی طرح، جو بھی آپ کہو، جیسی یا مسجد کی طرح، مسجد جیسا، مسجد کے مانند، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ عادت، عادت، خصلت جمع عادات، متحف میوزیم جمع متاحف، علبۃ ڈبہ جمع علب، ملابس کپڑے، اس کا واحد ہے ملبس، صیدلیۃ میڈیکل، حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر، سید آقا جمع سعادۃ۔ ویڈیو کچھ لمبا ہو چکا ہے لیکن بڑا کارآمد اور مفید ہیں، اور بڑی اچھی باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 18۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 19 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مکمل طور پر عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آپ اس کتاب کے جزء اول کو بھی ترتیب سے دیکھ لیجئے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے جن کا ابھی آپ کے سامنے ترجمہ ہوا، یہ اس کتاب کا دروس اللغت العربیہ کا دوسرا حصہ ہے، آپ اس کو بھی ترتیب سے دیکھیے۔ گرامر جو ہوتا ہے وہ ترتیب کو چاہتا ہے، تسلسل کو چاہتا ہے۔ شروع سے آپ دیکھیں گے تو آنے والی اگلی جو باتیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے، انشاءاللہ آپ بڑا فائدہ محسوس کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔